جب مسلمانوں کا سیاسی زوال ہوا، اور سیاسی زوال کے ساتھ ہی چونکہ حکومتیں ہاتھ سے جاتی ہیں، حکومت جاتی ہے، نظام ہاتھ سے جاتا ہے، پھر فاتحین اور قابضین آ گئے، آپ کے ہاں انگریز آ گیا، 100 150 سال اس نے حکومت کی، باقی اسلامی دنیا میں کہیں فرینچ، کہیں پر جرمن، کہیں پر کوئی اور قوم، کہیں پر لیٹن، کہیں پر جو ہے وہ اور دنیا کی قومیں یہ گئیں، اور انہوں نے مختلف اسلامی علاقوں کے اوپر، ملکوں کے اوپر قبضہ کیا۔ اس قبضے کے بعد ظاہر بات ہے کہ شکل یہ بن گئی کہ وہ لوگ فاتح تھے اور مسلمان مفتوح تھے، وہ حاکم تھے، مسلمان محکوم تھے، اور اس شکل میں مسلمانوں کے لیے اب جو ایک عام دنیا کا رواج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ اپنے فاتحین کے انداز و اطوار کو اختیار کرتے ہیں، اس سے عزت سمجھتے ہیں، اس میں بہتری سے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی شکل، ایسی کوئی صورت اختیار کریں، ایسا لباس پہنیں، ایسی شکل بنائیں، ایسے طور طریقے اختیار کریں کہ ہم وہ جو اپر کلاس ہے، فاتحین چونکہ اپر کلاس ہوتی ہے، ہم ان کی طرح لگیں۔ تو جب وہ اس کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر تہذیبی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آپ جو لوگ، یہ تو مستقل مضمون ہے دنیا میں تہذیبی تبدیلی کیسے آتی ہے اور اس کے کیا اثرات نتائج ہوتے ہیں، مذہب پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، دین پر کیا پڑتے ہیں، معاشرت پر کیا پڑتے ہیں، عقائد پر کیا پڑتے ہیں، اخلاق پر کیا پڑتے ہیں، ایک بہت وسیع مضمون ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور بہت اس میں علماء نے بھی، دوسرے لوگوں کی اس میں اپنی بہت لمبی چوڑی اسٹڈیز اور ریسرچ ہوتی ہے۔ تو یہ آزمائش ساری دنیا کے اندر پیش آئی۔ اس کے نتیجے میں جو سب سے پہلے جو طبقہ متاثر ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، مسلمانوں میں جو حکمرانوں کا، نوابوں کا، مالدار لوگوں کا طبقہ ہے، وہ چونکہ اس میں ذرا اونچا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس اثر کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں، اور وہ اس اثر کو قبول کرنے کے بعد اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نچلے طبقے کے یا غریب طبقے کے، مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے مسلمانوں کی، اس میں بھی آہستہ آہستہ، چونکہ ہر انسان کے اندر ایک معزز سمجھا جانے والے بندے کا روپ دھارنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی ایسے لگوں جیسا فلانا لگتا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ تہذیبی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو اس خطے کے اندر بھی ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ باقی اسلامی دنیا سے اگر آپ موازنہ کریں گے تو سب سے کم تبدیلیاں ہمارے اس خطے کے اندر آئیں۔ آج اگر آپ مصر سے موازنہ کریں، آپ شام سے موازنہ کریں، آپ لیبیا سے کریں، آپ عراق سے کریں، آپ باقی دنیا سے کریں، تو آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے چند علاقوں کے علاوہ کہ وہاں پر بھی تہذیبی تبدیلی اس طرح سے نہیں آئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ان علاقوں کے اوپر قبضہ نہیں رہا۔ تو لیکن جہاں قبضہ رہا ہے میں اس کے ساتھ موازنہ کر رہا ہوں، جو مقبوضہ رہے ہیں جو علاقے، جیسے ہمارا یہ بر صغیر پاک و ہند مقبوضہ رہا، تو افغانستان میں بھی اس سے نسبتاً کم آئی کہ افغانستان کے اوپر لمبا چوڑا قبضہ نہیں رہا کوئی ایسا۔ مسئلہ ان ملکوں کا ہے جن کے اوپر، جنہوں نے نوبادیاتی زمانہ، کلونیل ایج جنہوں نے گزاری ہے، اور وہ کافی لمبی ہے، اس میں بہت لمبا عرصہ ہمارا ہے، کیونکہ تقریباً 150 سال کا عرصہ بنتا ہے، بہت لمبا، کئی نسلیں اس کے اندر آئیں اور گزر گئیں۔ تو یہ باقی جو دنیا ہے جہاں پر، اور اسلامی دنیا، ان کا زمانہ ہم سے کم ہے سالوں کے اعتبار سے، لیکن اثرات ہم سے بھی زیادہ ہیں، اور وہ اثرات اتنے سخت ہیں کہ وہ عام مسلمانوں سے گزرتے ہوئے ان کے علماء میں بھی اور ان کے عام لوگوں کے اندر بھی اور اہل علم کے اندر بھی چلے گئے۔ اب وہاں پر آپ مصر میں جا کے دیکھیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، اور دنیا کے بہت سارے اسلامی ملکوں میں دیکھیں، تو آپ کو ان کے علماء بھی اسی رنگ کے اندر رنگے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہاں تک، یعنی ظاہر معاشرے میں جو تبدیلی آتی ہے تو ہر طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بہرحال ایک اختصاص تھا، اور وہ اختصاص یہ تھا کہ اس زمانے میں جب یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی تو یہاں پر علماء کی، مشائخ کی ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو ڈٹ کر اپنی چیزوں کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور اس نے ان اثرات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج جو آپ کو یہ آثار بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان آثار یعنی ظاہری تہذیب کے جو آثار بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو آج اپنی دینی درسگاہیں بچی ہوئی نظر آ رہی ہیں، قرآن و حدیث کے مراکز بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دین پڑھنے پڑھانے کا نظام بچا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سنت لباس بچا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ بالکل بہت ہی شاذ ہو، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بے شمار لوگ ماشاءاللہ داڑھیوں والے ہیں، پگڑیوں والے ہیں، کرتوں والے ہیں، یہ جو آپ کو یہ چیز آج بچی بھی نظر آ رہی ہے، یہ علماء کے اس سٹینڈ کا نتیجہ تھا جس میں انہوں نے طے کیا کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو مغربی رنگ کے اندر نہیں رنگیں گے، ہم یہ چیزیں نہیں قبول کریں گے۔ اور اس کی پوری، اس کے لیے انہوں نے اپنی سوسائٹی کے بھی کا پریشر بھی سہا۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ لوگ سارے لوگ ماشاءاللہ دفتروں سے آتے ہیں، سارا کچھ آتے ہیں، آج ایک دفتر میں، آپ کے دفتر کے اندر جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں، چاہے پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، چاہے سرکاری جاب کرتے ہیں، سنت لباس کے ساتھ جانا آسان ہے یا انگریزوں کے لباس کے ساتھ جانا آسان ہے؟
مطالبہ کس چیز کا ہے آپ کے آفیسز کے اندر، آپ کی جگہوں کے اوپر آپ سے کہا کیا جاتا ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ خود اب تو کوئی انگریز آپ کے سر پر نہیں بیٹھا ہوا جس نے آپ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور اس نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ آپ نے ہمارے طریقے کے اوپر چلنا ہے. وہ تو بس ایک 150 سال کے اندر ایک ذہن سازی کر کے چلا گیا آرام سے. 80 سال ہو گئے اس نے آپ کو چھوڑ کر، فزیکلی کم سے کم چھوڑ کے چلا گیا، یہاں پر موجود نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے اس کا آپ کے اوپر. لیکن جب ذہن تبدیل کر دیے جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ سوچیں کہ اس میں چیز یعنی آسانی کس چیز کی ہے، حالانکہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے آپ سوچیں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے پاکی کا حصول کس لباس کے اندر زیادہ آسان ہے، اس کے لیے اس کو استنجا کس لباس کے اندر اس کے لیے آسان ہے، وضو کی ترتیب اس کے لیے کس میں آسان ہے، جو ظاہر فرض چیز ہے جس کے اندر جو زیادہ انسانوں کی نفسیات یہ ہے کہ وہ سہولت کی طرف جاتے ہیں جس چیز میں ان کو سہولت. پھر اسلام کے کچھ لباس کے احکامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام میں لباس جو ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، کہ کھلا لباس پسندیدہ ہے جس میں انسان کے جسم کے اعضاء واضح نہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت. کھلے لباس کو پسند کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول رہا. دوسرا اسلام کے اندر لباس کے احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی مشابہت کسی کے اور مذہب کے ساتھ نہ ہوتی. لباس کو دیکھتے ہی کسی اور مذہب کی طرف ذہن نہ جاتا ہو کہ یہ شاید اس مذہب کا پیروکار ہوگا جب اس نے یہ چیز پہنی ہوئی ہے. یہ اسلام کے اسی طرح شکل و صورت کے اندر بہت سی مصنون چیزیں بھی ہیں، واجب چیزیں بھی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو مسلمانوں سے جو اس زمانے میں گئیں، اور اس وقت تو غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے گئیں، اب وہ مکھی پر مکھی مارنے کی وجہ سے سارا کا نظام ویسے کا ویسے چل رہا ہے. حالانکہ اب میرا اپنا خیال یہ ہے کم سے کم آپ پر کوئی بیرونی جبر نہیں ہے. میں کل پرسوں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، وہ کسی افغانستان میں کسی طالبان کے وزیر کے ساتھ چائنیز وفد ملاقات کر رہا تھا، تو سب نے شلوار قمیص اور ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی چینیوں نے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ تو اپنی چیز نہیں چھوڑیں گے، تو ہم ان کے ساتھ پھر قریب ہو جاتے ہیں تھوڑے شکل ان کے ساتھ. ہم اگر یہ نہیں چھوڑتے تو ہم تو اگر آپ لوگ بھی یہ رویہ اختیار کرتے اس زمانے کے اندر جب انگریز آیا تھا اس خطے میں، تو وہ آپ کی دنیا کا طریقہ ہے کہ کون چھوڑے گا اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کس نے اپنی چیز پر رہنا ہے، کس نے اپنی چیز چھوڑنی. تو جو اپنی چھوڑ دیتا ہے اس سے صرف ایک چیز نہیں چھڑائی جاتی، اس سے پھر بہت کچھ چھڑایا جاتا ہے. اس کی کوئی آخر کے اندر کوئی ریڈ لائن نہیں کہ وہاں لے جا کر کھڑا کر دی جائے کہ بس اتنا مطالبہ تھا ہمارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر کہا کہ یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تمہارا دین نہیں بدلوائیں گے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے صرف تم سے کہا بس یہ آپ ایک چیز کر لیں تو باقی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. یہ مطالبات کی ایک طویل فہرست ہے جس کا اختتام جا کر اس چیز پر ہوتا ہے کہ تم اسلام چھوڑو، اس دین کو چھوڑو. اس لیے جو بندہ اس میں ایک سٹیپ بھی پیچھے جاتا ہے، چاہے وہ دیکھنے کے اندر بہت معمولی بات نظر آ رہی ہو، لیکن در حقیقت یہ عمل بہت خطرناک ہے، پیچھے جانے والا عمل خطرناک ہے. اس کے لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی تھی. ان کو بھی اپنے زمانے کی بڑی مادی اعتبار سے بڑی متمدن قوموں سے ان کا واسطہ تھا. صحابہ تو صحرا نشین تھے، وہ تو عرب کے صحراؤں میں رہتے تھے. اس زمانے کے جو قیصر و کسریٰ کے دیکھیں آپ، آج بھی ان کے جو آثار زندہ ہیں. آپ بتائیں کہ صحابہ کے زمانے کی آپ کے پاس کون سی بلڈنگ موجود ہے کہ جو صحابہ نے بنائی ہو، بلڈنگ موجود ہو آپ کے پاس کوئی؟ لیکن صحابہ سے بھی 1000 سال پرانی بلڈنگیں آج آپ کے پاس موجود ہیں، 2000 سال پرانی موجود ہیں. اس زمانے کی تہذیبیں اتنی بلند و بالا اور عمارتوں کی اور ترقیوں کی، اور اس زمانے کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کی. احرام مصر کس زمانے کے موجود ہیں؟ آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں. فرعونوں کے زمانے کی تعمیرات ہیں. صحابہ کی آپ کے پاس کوئی ایک سنگل بلڈنگ دنیا کے اندر ایسی نہیں ہوگی جس کو کہا جائے کہ یہ صحابہ نے بنائی تھی اور آج بھی کھڑی ہوئی ہے. صحابہ کے زمانے کی مسجد نبوی تو 100 سال بھی نہیں کھڑی رہ سکی، تو کچی تعمیرات تھی، کھجور کی چھتیں اس کے اوپر ڈالی گئی تھی. تو وہ خود صحراؤں کے رہنے والے تھے اور سادہ طرز معاشرت کے لوگ تھے، لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے جابر اور بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے جاتے اپنی ترتیب کے ساتھ، اور وہاں جا کے اس پہ پورا اعتماد. یہ فرمایا کرتے تھے صاحب، کسی نے ایک صحابی سے کہا تھا، انہوں نے دسترخوان پہ کوئی لقمہ گر گیا تھا تو اٹھا کر کھا لیا. وہ اس تہذیب کے لوگوں کے ہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، جسے آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. دسترخوان پہ گری ہوئی چیز اٹھا کر کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے. اب تو ہاتھ سے کھانا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. تو اس زمانے بھی ایسا تھا. تو کسی نے ان سے کہا کہ جی یہ جو آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں، حضور کی سنت چھوڑ دوں، اس لیے کہ یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. تو یہ ان کا ذہن تھا. اس بارے میں اللہ پاک نے ان کو اتنی پختگی عطا فرمائی تھی. ہمیں میرا خیال ہے بہت زمانہ بیت کیا، زمانی غلامی کے دور لد گئے. ہمارے کوئی دادا نے غلامی کا زمانہ دیکھا ہوگا، ہمارے تو باپ بھی آزادی کے زمانوں میں پیدا ہوئے. اب ہمیں آزاد قوموں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے،
اپنی ترتیب کے اوپر گزارنی چاہیے، اپنی پہناووں کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، اپنی شکلوں کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے تمدن کے ساتھ، اور ان میں سے ہر چیز کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔